السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ ویکینڈ کرفیو ختم کیا جائے گا اور پابندیوں میں نرمی دی جائے گی۔ مثبت شرح میں کمی کے بعد آج ڈی ڈی ایم کا ایک اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ پابندیوں پر نرمی دی جائے گی۔ دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 7,498 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شہر میں کرونا انفیکشن کی شرح 10% تک پہنچ گئی ہے۔ ایکٹیو کورونا مریضوں کی تعداد 38,315 ہے، جبکہ 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 29 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دارالحکومت میں کورونا کے مریضوں کی صحت یابی کی شرح 97% برقرار ہے۔ دراصل نے دہلی کے اعلیٰ کووڈ-19 مینجمنٹ باڈی ڈی ڈی ایم نے جمعرات کو شہر میں وبائی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر تیزی دکھائی دینے لگی ہے۔ جمعرات یعنی آج 27 جنوری کو کورونا کے نئے کیسز 3 لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2,86,384 نئے کووڈ-19 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تاہم کل کے مقابلے میں کیسز میں صرف معمولی اضافہ درج کیا گیا ہے۔ شنبے کو 2,85,914 نئے کورونا کیسز درج کیے گئے تھے۔ ملک میں انفیکشن کے کل کیسز کی تعداد 40 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 573 مریضوں کی موت ہوئی ہے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 4,91,700 افراد کورونا کی وجہ سے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے عوام کو اوپینین پولز کے جھانسے میں نہ آنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے عوام کو انتباہ دیا کہ وہ اوپینین پولز کی دھوکہ دہی کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ اوپینین پولز نہیں بلکہ اوپیم پولز ہیں۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنی پارٹی کے دفتر میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ اوپینین پولز در حقیقت اوپیم پولز ہیں، ہمیں ان سے چوکنا رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی قائدین اپنے بیانات کے ذریعے انتخابات کو ایک علیحدہ اور مختلف سمت دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کا خوب استعمال کر رہے ہیں، جس کے ذریعے جھوٹ اور غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ وزیر کہ سماجوادی پارٹی اوپینین پولز کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کو مکتوب روانہ کر چکی ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر مغربی تریپورہ کے کہائر پور علاقے کے سیوا دھام میں قومی پرچم لہراتے ہوئے راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھگوت نے کہا کہ قومی پرچم میں سب سے اوپر جو زعفرانی رنگ ہے وہ قوت، وہ شجاعت، قربانی، وہ جوش، وہ ولولے کا مظہر ہے۔ اس رنگ کے ذریعے ہمارے قدیم راجاؤں کے ساتھ ساتھ ہمارے مجاہدین آزادی کی زندگی کے فلسفے کا اظہار ہوتا ہے۔ موہن بھگوت نے کہا کہ ہندوستان میں قدرت کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی اہمیت کا اظہار قومی ترنگے میں موجود سبز رنگ سے ہوتا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر پولیس دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کی لڑائی میں سب سے آگے رہی ہے اور یہ پوری قوم کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس کے عہدیداران اور جوانوں میں سب سے زیادہ تعداد میں پولیس والوں کو یوم جمہوریہ پر بہادری اور ڈیوٹی سے لگن کے لیے اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ امت شاہ نے ان کی بہادری اور عزم کے لیے انہیں مبارکباد پیش کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس نے آج یوم جمہوریہ کے موقع پر بہادری کے لیے اعزاز کا سب سے بڑا حصہ 115 جیتا ہے۔ یہ ان کی بہادری اور عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے ضمن میں 10 فروری کو پہلے مرحلے کی رائے دہی کے تحت بھاگیداری پریورتن مورچے کی پہلی ورچوئل ریلی ہوئی، جس میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، راشٹریہ پریورتن مورچہ اور جن ادھیکاری پارٹی کے علاوہ دیگر 2 جماعتیں شامل ہیں۔ ورچوئل ریلی سے مورچے کے چیف منسٹر کے امیدوار اور جن ادھیکار پارٹی کے سربراہ بابو سنگھ کشواہا، اسدالدین اویسی، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور راشٹریہ پریورتن مورچے کے صدر وامن مشرا نے بھی خطاب کیا۔ بابو سنگھ کشواہا نے کہا کہ یہ لڑائی شوق اور نیتا گیری کی نہیں بلکہ ہماری نئی نسل کو انصاف دلانے اور انہیں وقار فراہم کرنے کی ہے۔ اس مورچے کا یہ نعرہ ہے کہ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصہ داری کی بنیاد پر تمام طبقات مل کر یہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوام ووٹ کی طاقت کو پہچان لے تو تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ 9 غیر بی جے پی ریاستوں نے مرکز کی سروس رولز سے متعلق تجویز کی مخالفت کی ہے، جس کے ذریعے اس کے اختیارات میں اضافہ ہوگا۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک اور خط لکھتے ہوئے کہا کہ اس سے عہدیداروں میں خوف کی نفسیات پیدا ہوگی اور ان کی کارکردگی پر اثر پڑے گا۔ دوسری طرف 8 ریاستوں نے اپنی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ جن ریاستوں اور مرکزی علاقوں نے اب تک سروس قواعد میں تبدیلیوں کی تجویز کا جواب نہیں دیا ہے، انہیں عنقریب یاد دہانی روانہ کی جائے گی۔ اڑیسہ، مغربی بنگال، مہاراشٹر، کیرالہ، تمل ناڈو، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور راجستھان نے ان ترمیم کے خلاف اپنی آواز اٹھائی ہے۔ دوسری طرف اروناچل پردیش، منی پور، تریپورہ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، گجرات، ہریانہ اور ہماچل پردیش نے اپنی منظوری دے دی ہے۔ کرناٹک اور میگھالیہ نے ابتدا میں اس تجویز کی مخالفت کی، لیکن توقع ہے کہ وہ نظر ثانی شدہ تجویز روانہ کریں گی۔ بہار نے بھی قبل ازیں اس اقدام کی مخالفت کی تھی۔ 9 ریاستوں نے مجوزہ ترامیم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ملک کے وفاقی ڈھانچے کے خلاف ہیں۔
बिहार में एक पैसेंजर ट्रेन को आग लगा दी गई और एक दीगर पर संगबारी की गई, जो मुश्तइल तलबा की हरकत है। ऐसे दिन जबकि मुल्क भर में यौम जमहूरिया की खुशियां मनाई जा रही थी, एक रेलवे जॉब्स एग्ज़ाम के खिलाफ स्टूडेंट ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया। हुकूमत ने इम्तिहान मुअत्तल करते हुए एक कमेटी तश्कील दी है जो एहतजाजी तलबा की शिकायत की समाअत करेंगे। वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने तलबा से कानून शिकनी में मुलविस न होने की अपील की है और इन्हें यकीन दिलाया है कि इनकी शिकायतों को संजीदगी से सुना जाएगा। वज़ीर रेलवे ने कहा कि तमाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरमैन से कहा गया है कि तलबा की फ़िक्रमंदी और तशवीश को दूर करें। इस मकसद के लिए ईमेल एड्रेस तश्कील दिया गया है। ये कमेटी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को जाकर शिकायत सुनेगी। ज़िला गया में आज ये एहतजाज की तस्वीर से दिखाई देता है कि ट्रेन शोलापोश हो चुकी है और फायरमैन इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की भारी जमीयत इस मौके पर एहतजाजियों को कंट्रोल करने से खासिर नजर आई। वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने आज कहा कि हिंदुस्तान को जो सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो मुल्क में हुक्मरान दाएं बाजू सियासी जमातों की जानिब से हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क से एक मजहबी बुनियाद परस्त मुल्क में तब्दील करने की कोशिशें हैं। ये ताकतें मुल्क को मुतासिब और नामाकुल अकीदों की बुनियाद पर मजहबी बुनियाद परस्त मुल्क में तब्दील करने की ख्वाहां हैं और वो गुड गवर्नेंस यानी बेहतर हुक्मरानी के नाम पर अपने हिंदुत्व एजेंडे को फ़रोग़ दे रहे हैं। दस्तूर हिंद के बानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने यौम जमहूरिया के मौके पर कहा कि वो इस बात पर बेहद बरहम है कि किस तरह हिंदुत्व को कौम परस्ती का नाम देते हुए इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के क़याम के साथ ही दो किस्म के ख्यालात रखने वाले तबक़ात सामने आए। एक तबक़ा वैदिक मजहब को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा सूफ़ी संतों में यकीन रखता है। वैदिक रसूमात हमेशा से ही हिंदुओं की आला ज़ातों से मुंसलिक रही है, जबकि सूफ़ी संतों ने समाज के मुख्तलिफ तबक़ात, दलितों, क़बाइलियों और दीगर पसमानदा तबक़ात में इस्लाहात लाने और इन्हें तहज़ीब व तमद्दुन से आशना करने के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दिए और अब इन दोनों तबक़ात के दरमियान हुसूल बालादस्ती की जंग चल रही है। उन्होंने कहा कि मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत बेहतर हुक्मरानी के नाम पर अपना हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। मुंबई के मालवानी में खेलकूद के एक मरकज़ और एक पार्क का नाम मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया है। ताहम बीजेपी दाएं बाजू की दीगर तंजीमों जैसे बजरंग दल के साथ मिलकर इसकी मुखालिफत कर रही है। टीपू सुल्तान 18वीं सदी ईस्वी में रियासत मैसूर के हुक्मरान थे। मुंबई में तामीर करदा खेलकूद के मरकज़ और पार्क का नाम टीपू सुल्तान से मौसूम करने की मुखालिफत करते हुए दाएं बाजू के सैकड़ों वर्कर्स ने आरटीसी की कई बसों के पहियों की हवा निकाल दी और इलाके में एक सड़क बंद कर दी। शिवसेना का कहना है कि इस सिलसिले में किसी के भी नाम पर अभी गौर नहीं किया गया और ना ही तबादला किया गया। बीजेपी खामखा इस मसले को हवा देने की कोशिश कर रही है। सऊदी अरब ने कहा है कि थाईलैंड के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल किए जा रहे हैं। दोनों ममालिक के माबीन सफ़ीरों का तबादला भी किया जा रहा है। दोनों ममालिक के माबीन सिफारती ताल्लुकात गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से मुअत्तल हैं। बताया गया है कि जोहरात की स्मगलिंग की एक ड्रामाई कार्रवाई के बाद दोनों मुल्कों के माबीन पैदा हुई बाएतमादी और दुश्मनी को मुज़ाकरात से हल कर लिया गया है। दोनों ममालिक ने माजी को भूलकर ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू करने इरादा जाहिर किया है। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और थाईलैंड के वज़ीर आज़म ने सरकारी मुज़ाकरात में दोनों दोस्त मुल्कों की बाहमी दिलचस्पी के मफादात और मुतअद्दिद मसाइल पर नुक्ते हाय नज़र का तबादला किया है। इजराइल के सदर रवां माह के आखिर में मुत्तहिदा अरब इमारात का पहला तारीखी दौरा करेंगे, जो दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की बहाली के बाद किसी इजरायली सदर का इमारात का पहला दौरा होगा। खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक सदर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि 30 से 31 जनवरी तक सदर खातून अव्वल के हमरा अरब रियासत का दौरा करेंगे और मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। इजरायली सदर ने अपने बयान में कहा कि मुझे ये एजाज़ नसीब हुआ है कि मैं मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करने वाला पहला इजरायली सदर बनकर तारीख रकम करूँगा। हम एक नए मुश्तरका मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने राजभवन में मुनक़िदा 73वें यौम जमहूरिया तकरीब में कौमी परचम कशाई करते हुए रियासत के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने तेलंगाना के राइस बॉल ऑफ इंडिया और हैदराबाद के मेडिकल हब में तब्दीली हो जाने का दावा किया है। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए यौम जमहूरिया तकरीब को पब्लिक गार्डन बाग-ए-आमा से राजभवन मुंतकिल किया गया। इस तकरीब से चीफ मिनिस्टर KCR, रियासती वज़रा और अवामी मुंतखब नुमाइंदे गैर हाजिर रहे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP M महेंदर रेड्डी के अलावा दूसरे आला ओहदेदार मौजूद थे। गवर्नर ने अपने खिताब में कोरोना बहरान के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर्स की खिदमत की सताइश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान बहुत जल्द 200 करोड़ की टीका अंदाजी के निशाने को अबूर करेगा। दुनिया के तमाम ममालिक में आबादी के तनासुब से दूसरा बड़ा मुल्क होने के बावजूद हिंदुस्तान में टीका अंदाजी की मुहिम तेजी से जारी है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मंशियात के फैलाव पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए इसको
آہانی پنجے سے کچل دینے اور اس کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ 28 جنوری کو اسٹیٹ پولیس اینڈ ایکسائز کانفرنس کا اہتمام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈرگز کے خاتمے کے لیے چیف منسٹر نے جائزہ اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کے علاوہ مختلف اضلاع میں منشیات عام ہو جانے اور بڑے پیمانے پر گانجے کے علاوہ دوسری نشہ آور اشیاء کے بھاری مقدار میں ضبط ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ محکمہ پولیس اور محکمہ ایکسائز کے عہدیداروں کو ڈرگز کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ میں کورونا کی تیسری لہر اور اومیکرون کے کیسز میں اضافے کے باعث عوام چوکسی اختیار کر رہے ہیں اور تمام احتیاطی اقدامات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ صرف ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، جس سے شہر کی سڑکوں پر ٹریفک بہت کم ہو گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ عام دنوں کے بنسبت 30% ٹریفک کم ہو گئی ہے۔ انٹیلیجنس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے اس کا پتہ چلا ہے۔ تعلیمی اداروں کو تعطیلات ہے، جبکہ چند خانگی کمپنیوں نے عملے کو ورک فرام ہوم کی ہدایت دی ہے۔ ماہرین کی جانب سے کورونا کے اثر میں شدت نہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تاہم عوام از خود تحریرات عائد کر رہے ہیں۔ کورونا وبا سے محفوظ رہنے کے لیے زیادہ تر لوگ گھروں میں رہنے کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ کووڈ پروٹوکول پر سختی سے عمل کے لیے حکومت کوشاں ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے ضلع ناگر کرنول کے اچمپیٹ میں کورونا سے متاثرہ خاتون کی ڈیلیوری کرنے سے ڈاکٹرز کے انکار پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ ڈاکٹرز کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور کورونا سے متاثرہ حاملہ خواتین کی ڈیلیوریز کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی محکمہ صحت کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ تفصیلات کے موجب حاملہ خاتون این لالا اماں کو ڈیلیوری کے لیے صبح 8 بجے اس کے ارکان خاندان نے اچمپیٹ گورنمنٹ ہاسپٹل پہنچایا۔ 10 بجے اس حاملہ خاتون کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس کا نتیجہ پازیٹیو برآمد ہونے پر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے ڈیلیوری کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہاسپٹل میں PPE کٹس بھی نہیں ہیں۔ حاملہ خاتون کے ارکان خاندان کو ڈاکٹرز نے ضلع ہیڈ کوارٹر ناگر کرنول لے جانے کا مشورہ دیا۔ اس دوران اس حاملہ خاتون کے ہاسپٹل کے گیٹ کے پاس ڈیلیوری ہو گئی۔ ڈیلیوری ہونے کے بعد ہاسپٹل کے عملے نے زچہ اور بچہ دونوں کو ہاسپٹل میں منتقل کیا۔ ہاسپٹل کے احاطے میں خاتون کی گیٹ کے پاس ڈیلیوری ہونے پر خاتون کے ارکان خاندان اور مقامی عوام نے برہمی کا اظہار کیا۔ جب اس سلسلے میں ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کرشنا سے وضاحت طلب کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ڈیوٹی ڈاکٹر ہری بابو نے حاملہ خاتون کو ضلع ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے لیے رجوع کیا تھا، لیکن حاملہ خاتون کے ارکان خاندان ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل رجوع نہیں ہوئے۔ خاتون کی ہاسپٹل کی گیٹ کے پاس ڈیلیوری ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، جس پر ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے ڈیوٹی ڈاکٹر ہری بابو کو معطل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے اپنے کیمپ آفس پرگتی بھون پر یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے بابا دستور ہند ڈاکٹر BR امبیڈکر کے پورٹریٹ پر گلہائے عقیدت بھی پیش کی اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ چیف منسٹر نے پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں امر جوان اسمارک پر پھول نچھاور کی اور ملک کے لیے جان کی قربانی دینے والے فوجیوں کو بھرپور خراج پیش کیا۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری سومیش کمار، DGP مہندر ریڈی، TRS کے رکن کونسل P راجیشور ریڈی، رکن پارلیمنٹ سنتوش کمار اور دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔